السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم باطل کرو اپنے صدقے، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذا تکلیف دے کر، کالذی، مانند اس شخص کے جو ینفقو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رئاء الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل صفوان، ایک چکنے پتھر کی ہے، اس کی مثال ایک چکنے پتھر کی مانند ہے، علیہ اس پتھر پر تراب مٹی ہے، تراب مٹی ہے، فاصابہ وابل سو پہنچی اسے زور کی بارش، فترکہ صلدا تو چھوڑا اس بارش نے اس پتھر کو صاف کر کے، لا یقدرون علی شیء نہیں قدرت رکھیں گے ایسے لوگ کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ اور ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، وتثبیتاً اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں میں، کمثل جنۃ بربوۃ مانند مثال اس باغ کے ہے جو ٹیلے پر ہے، یعنی اس کی مثال اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو ٹیلے پر ہے، اصابہا پہنچی اسے وابل زور کی بارش، فآتت چنانچہ وہ باغ لایا، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا، فإن لم یصبھا پھر اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وابل زور کی بارش، فطل تو پھوار ہی کافی ہے، پھور جسے شبنم کہتے ہیں، پھوار ہی کافی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی مثال بیان کی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف ریاکاری کے جذبے کے تحت اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔
کمثل صفوان، یعنی یہ ریاکار بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہو۔ تراب ان کی تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی کم چیز کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، یہ استعمال ہوتا ہے لفظ کسی کم ترین چیز کے لیے، اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت زمین خیال کرے، یعنی ایک پتھر ہے اس پر مٹی جمی ہوئی ہے، دیکھنے والا سمجھے کہ یہ کاشت، اس میں اگر کوئی دانہ بو دیا جائے تو یہ اگ جائے گا، لیکن جو ہی بارش ہو اس کی تمام مٹی دھل جائے اور وہ صاف چٹان کی چٹان رہ جائے۔ اسی طرح ریاکاروں کے عمل اور ان کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے، ریاکاروں کے عمل ان کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے اور ان سے نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ انہیں ان کا کوئی اجر ملے گا۔ اوپر کی آیت میں مثال تھی مخلص مومن کے صدقہ خیرات کی جو محض رضائے الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال ہے ریاکار کے خرچ کرنے کی جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ، یہ ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کی مثال بیان کی اللہ نے، یعنی جو لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا فرمائے گا اور ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ دل کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے نہ انہیں خرچ کرتے ہوئے کوئی تردد یا پریشانی ہوتی ہے اور نہ بعد میں کوئی پشیمانی۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی پرفیضاء اور بلند مقام پر ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی رہے، یعنی یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں زور کے می سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا ہے، اور تلن کچھ شبنم سے مراد تھوڑا مال، تلن پر تنوین تقلیل کی وجہ سے کچھ شبنم ترجمہ، یعنی اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اور تھوڑا بھی کام آتا ہے، جسے خالی زمین پر باغ ہے جتنا می برسے گا اس کا فائدہ ہے، بلکہ اوس بھی کافی ہے، اوس یعنی شبنم فوار جسے کہتے ہیں، اور نیت درست نہیں تو جس قدر زیادہ خرچ کرے ضائع ہے، کیوں زیادہ مال دینے میں دکھاوا بھی زیادہ ہے، جیسے پتھر پر دانا کے جتنا زور کا می برسے زیادہ نقصان پہنچائے کہ مٹی دھوئی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اپنے مال خرچ کر کے احسان جتلاتے ہیں یا پھر تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، یا پھر وہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ایسے خرچ کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے مال تمہارے عمل کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے تو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے بعد بھول جاؤ، جیسے وہ مثال ہے نا نیکی کر اور کھوہ میں ڈال، نیکی کر کر بھول جا کہ تو نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اگر تو اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے تو نیکی کر کر بھول جا، اور اگر اپنے عمل کو ضائع کرنا چاہتا ہے تو نیکی کر کر احسان جتلا، نیکی کر کے تکلیف دے ان لوگوں کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نے تمہارا یہ کام کیا، میں تمہارے فلاں کام آیا، میں نے تمہیں فلاں وقت اتنے پیسے دیے، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے، بھائی تو نے دیے اللہ کی رضا کے لیے دیے ہیں، تو پھر آج یہ کیوں کر رہا ہے باتیں، کیوں کرتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی پر خرچ کرتا ہے تو وہ احسان نہیں کرتا اس پر، بلکہ اللہ کے مال سے جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ اللہ کے مال کا حق نکالتا ہے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اسے چاہیے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اور جسے زکوٰۃ دے رہا ہے وہ زکوٰۃ لینے والا اس پر احسان کر رہا ہے۔ قیامت کے قریب اللہ کے نبی فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لے کر نکلیں گے لیکن انہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔